السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم جا الحق یوٹیوب چینل پر آپ سبھی کا خیر مقدم یعنی استقبال کرتے ہیں۔ دوستوں، ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں ایک شاندار اور بہت ہی نازک مسئلے کو لے کر، جو ہم میں اکثر احباب کو کشمکش میں ڈالے ہوئے ہیں۔ ہم اپنی خدمت آپ کے سامنے پیش کریں اس سے پہلے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں، جو ہماری ویڈیوز کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں وہ اسی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب نامی لال بٹن کو ابھی کلک کر دیں اور اب بنے رہیں ہمارے ساتھ یوٹیوب پر۔ تو دوستوں، آئیں اب بالکل توجہ سے ہماری باتوں پر غور کریں۔ وہ نازک مسئلہ یہ ہے کہ تصویر کشی، جس کو انگلش میں کہتے ہیں فوٹوگرافی۔ تو عنوان یوں سمجھیے، فوٹوگرافی کا اسلام میں شرعی مسئلہ، کہ اس پر ہمارے دھارمک رہبر اسلامی رہنما کیا فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں۔ اس لیے کہ کبھی بھی کوئی چیز میں بات انہی کی مانی جاتی ہے جو اس فیلڈ یا شعبے کے ماہر اور اسکالر ہوں۔ تو یہاں ایک تازہ معاملے سے بات شروع کرتے ہیں اور پھر اس فوٹوگرافی کی مسئلے کی پوری وضاحت آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ مرکز نظام الدین بنگلے والی مسجد کے اہم ذمہ دار، جن سے آپ سبھی میرا خیال ہے کہ ان کی اونچی شخصیت سے خوب واقف ہوں گے، جن کا نام نامی حضرت مولانا محمد سعد صاحب ہے۔ مولانا سعد صاحب کا ابھی ریسنٹلی ایک سفر ہوا یونائٹڈ کنگڈم UK کا، جس کی بہت اچھی کارگزاریاں سامنے آئی، جسے ہم میں سے اکثر لوگ خوب جانتے ہیں۔ اور انہی کارگزاریوں کے پوسٹ کے ساتھ مصافحے کے تصاویر اور 4-5 فوٹوز اور بھی شیئر کیے جا رہے ہیں، جن سے عوام مستقل رابطہ کر رہی ہے کہ آخر یہ بات ہمیں سمجھائیے۔ تو ہم نے سوچا کہ اس پر کیوں نہ مضبوط ایک کام کیا جائے اور اس خدمت کو بھرپور انداز میں ساتھیوں میں عام کیا جائے۔ ہم آپ سبھی سننے والے احباب سے بھی درخواست کریں گے کہ جتنا آپ کے بس میں ہو اس ویڈیو کے لنک کو خوب شیئر کریں، اسٹیٹس پر، سوشل میڈیاز پر اس کی لنک کو خوب چلائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ عام نفع ہو، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمارے اس مقصد کو پوری طرح کامیاب فرمائے۔ مولانا کے کچھ فوٹوز تو وہ ہیں جن میں وہ انجان ہیں، جیسے سیم کارڈ شاپ پر، کار سے اترتے ہوئے، کار میں بیٹھتے ہوئے، مسجد میں بیان فرماتے ہوئے، وغیرہ وغیرہ۔ اور کچھ وہ ہیں جن میں حضرت انجان نہیں ہے، جیسے بڑے صاحبزادے مولانا یوسف صاحب کے ساتھ اور دسترخوان پر کھانا نوشت فرماتے ہوئے وغیرہ۔ اب سوال یہ رہ جاتا ہے کہ کیا وہ سارے فوٹوگرافر یا اردو میں مصورین کیا جہنم میں جائیں گے جنہوں نے یہ غلط کام کیا ہے یا نہیں؟ تو اس میں جیسے کہ ہم نے پیچھے کہا کہ کبھی بھی بات ان سے جانی جاتی ہے جو اس شعبے کے فیلڈ کے ماہر ہو، اسکالر ہو۔ تو آئیے جانتے ہیں ہم علماء دین سے کہ کیا ہے آخر یہ اصل مسئلہ۔ جی ہاں دوستوں، بالکل، کہ مسائل والا علم علماء کی صحبت سے ہی ہمیں حاصل ہوگا، اور فضائل والا علم فضائل کے حلقوں سے، یعنی کتابی تعلیم، فضائل اعمال کے ذریعے سے۔ لیکن یہ سوال اٹھے کیوں اور کیسے؟ پہلے ہم ذرا اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ مولانا سعد صاحب نے تصویر کے مسئلے کو اپنے ایک بیان میں ذکر فرمایا ہے۔ وہ کیا ہے اس کو ہم سن لیتے ہیں، پھر میرا خیال ہے کہ وہ سوال کی وجہ آپ سبھی کو خوب سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ بھائی میں صاف صاف کہہ دیتا ہوں،
موبائل سے تصویر کا لینا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، اور یہ ہمیں اتنی تکلیف دیتی ہے ہمارے لیے کہ اللہ نہ کرے کسی کے لیے بددعا نکلے تو وہ نقصان اٹھاوے گا. میں صاف صاف کہتا ہوں، یہ بیماری کام کرنے والوں میں خصوصاً اور عوام میں عام ہو گئی ہے. خوب یہود نصارہ ایک ایک جیب کے اندر یہ حرام چیز داخل کر دی ہے. کیا عوام، کیا خواص، کیا پڑھے لکھے، کیا جاہل، سب کے. مجھے اس سے سخت نفرت ہے، اور لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بڑا اچھا کام ہے، حالانکہ خدا کی قسم جو یہ کام کرے گا اللہ اس کو مکلف کریں گے کہ اس میں روح. تو دوستوں، سنا آپ نے کہ حضرت کی بددعا ہے اس کے ساتھ اور ان تمام لوگوں کے ساتھ جنہوں نے یہ غلط کام یعنی فوٹوگرافی کیا ہے، اور حرام ہونے کا فتویٰ بھی. آئیے جان لیتے ہیں اصل مسئلے کی تحقیق جو علماء دین نے فرمائی ہے، جو کہ دلائل سے ثابت ہے. وہ یہ کہ تصویر کشی یعنی فوٹوگرافی حرام ہے، الا یہ کہ ضرورت پیش آ جائے. یہ میں نے بہت مختصر میں عرض کیا ہے. اس کی تفصیل کے لیے آپ ہمارے واٹس ایپ سروس سے جڑ کر تفصیل جان سکتے ہیں، جو ابھی جلد ہی آپ کو اطلاع کر دیں گے. اس کے لیے بھی آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے. تو دوستوں، خیر، پھر وہی بات کہ بات انہی کی معتبر ہوتی ہے اور لی جاتی ہے جو اس شعبے کے ماہر ہو. تو اب ہم دیکھیں گے کہ کیا دعوت کی اس عالی محنت میں کیا اب اس کی ضرورت پیش آئی ہے یا نہیں. ٹھیک، اب اس کی ذرا اور وضاحت ایک اور کام کے بہت پرانے بزرگ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم ان سے ملتی ہے. ان کا بہت درد بھرے انداز میں یہ فرمانا ہے کہ ہمارے ساتھی فوٹوز لینے لگے ہیں مجمع میں اپنے موبائلوں سے. پھر آگے فرمایا، فوٹو ہماری شریعت میں قطعی حرام ہے. ان سب سے دوستوں بات اب کھل چکی ہے کہ تصویر کشی حرام ہے، نمبر 1. دوسرے یہ کہ ہمارے کام میں تصویر کی ضرورت نہیں. اب تیسری بات کہ جنہوں نے یہ کام کیا ہے ان کا کیا. تو بھائی سب سے پہلے وہ توبہ کریں، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں اور توبہ کی اہمیت کو، اس کے پاور کو خوب سمجھتے ہیں. حدیث پاک میں یوں آتا ہے مفہوم کہ جب کسی سے گناہ ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ دل سے اس پر نادم ہو، شرمندگی دل میں ہو. دوسرے، اس چیز کو آئندہ نہ کرنے کا عزم یعنی پکا ارادہ کرے، اور اس پر اللہ پاک سے معافی طلب کرے، معافی مانگے. بس یہ 3 شرط توبہ کے بتائے گئے ہیں. اب اگر ایمان بنا ہوگا تو وہ بھائی جنہوں نے اس غلط کام کو کیا ہے توبہ کر لیں گے، جس میں فوٹو کھنچانے والے اور کھینچنے والے سب شامل ہیں. ہاں، جو فوٹوز انجانے میں لیے گئے ہیں اس میں تو بس کھینچنے والا گنہگار ہوا، ورنہ دونوں گنہگار ہیں. بس اب آخر میں ہم دعا کر لیں کہ آئندہ زندگی جتنی بچی ہے ہم اللہ کے حکموں پر اور اس کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر لگانے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک ہماری غلطیوں کو اپنے فضل سے معاف فرمائے اور علماء دین سے پوچھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه